اگر تمہاری آنکھیں ابھی تک بند ہیں تو انہیں ابھی کھول لو، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید سے ایک دن پہلے تک کی یہ راتیں انسان کی قسمت کو بدل دینے والی ہو۔ بہت سے لوگ ان لمحوں کو عام سمجھ کر گزر جاتے ہیں، مگر جو دل سے جاگ جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب آسمان سے رحمت ایسے اترتی ہے جیسے پیاسے دلوں پر ٹھنڈی بارش برس رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں فرشتے بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر طرف رحمت کا نور پھیل جاتا ہے۔ یہ دن تمہاری زندگی کے عام دن نہیں ہے، بلکہ ایسے لمحے ہیں جن میں تمہاری پوری تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ یا تو تمہارے نصیب کے دروازے کھل سکتے ہیں اور تمہاری زندگی میں برکت اور خوشحالی کی روشنی بھر سکتی ہے، یا پھر انسان پورا سال اسی تنگی، اسی بے چینی اور اسی انتظار میں گزار دیتا۔ اگر تم اس پیغام کو یوں ہی نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تو یاد رکھنا تم صرف ایک وظیفہ نہیں چھوڑو گے، بلکہ شاید اپنی آنے والی خوشیوں کا دروازہ خود بند کر دو۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ابھی رمضان میں وقت باقی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک ایک عجیب روحانی دروازہ کھلتا ہے، رحمت اور برکت کا ایسا دروازہ جس میں انسان کی بند قسمتیں کھل سکتی ہیں، روزی کی رکاوٹیں ٹوٹ سکتی ہیں اور بیماریوں کی جڑیں تک ہل سکتی۔ جو لوگ ان دنوں کو عام سمجھتے ہیں انہیں اکثر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا موقع کھو دیا۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں، تب دل کے اندر ایک ٹیس اٹھتی ہے کہ کاش انہوں نے ان دنوں کی قدر کر لی ہوتی۔ اس لیے آج اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تم اپنی زندگی کی اس گھٹن اور تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہو یا اسے ایسے ہی ڈھوتے رہنا چاہتے ہو؟ اگر تم سچ میں چاہتے ہو کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تمہاری حاجتیں پوری ہو تو کچھ دیر کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ کو کنارے رکھ دو، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے صرف کچھ منٹوں کی سچی دعا اور ٹوٹے ہوئے دل سے کی گئی عبادت سے بدل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ تم اس وقت زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہو۔ رمضان کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کے یہ دن ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان میں رحمت کے بڑے دروازے کھل گئے ہوں جو سال میں صرف ایک بار کھل۔ اگر ان لمحوں میں کسی کا نام قبول ہونے والوں میں لکھ دیا جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی، لیکن اگر کوئی ان دنوں کو غفلت میں کھو دے تو کئی بار پورا سال انسان روزی کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے اور راستے اس کے لیے کھلتے نہیں۔ اتہاس گواہی دیتا ہے کہ جب بھی انسانوں نے سچے دل سے اپنے رب کی طرف رخ کیا ان کی تقدیریں بدل گئیں، اور ان دنوں کی ایک چھوٹی سی تسبیح بھی کبھی کبھی ایسی قیمت رکھتی ہے جو دوسرے دنوں کی لمبی عبادتوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو جیسے کسی پورے ملک کی بجلی کی بڑی لائن صرف 72 گھنٹوں کے لیے کھول دی جائے تاکہ لوگ اپنی بیٹریاں چارج کر لے اور پورے سال کے لیے روشنی جمع کر لے، مگر جو انسان اس وقت غفلت میں سوتا رہ جائے اس کا گھر پورا سال اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ مبارک دن بھی ایک روحانی طاقت کا ذریعہ ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں رحمت کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زندگی کا بجھا ہوا ہر دیا پھر سے جل سکتا ہے، مگر جو آج اپنی روحانی بیٹری کو چارج نہیں کرے گا وہ کل دوسروں کی روشنی دیکھ کر پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں نے ان دنوں کی قدر کر لی ہوتی۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل کو جگاؤ اور اپنے رب کی طرف لوٹاؤ۔ سنو، ان مبارک لمحوں کو ہلکے میں مت لو، کیونکہ رمضان کے تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کی یہ راتیں انسان کے لیے آخری سہارا بن سکتی ہیں۔ ان دنوں میں آسمان سے معافی کے ایسے فرمان اترتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ پہاڑ جیسے بھی کیوں نہ ہو تو اللہ کی رحمت انہیں ریت کے کڑوں کی طرح بکھیر سکتی۔ ذرا ایک مثال سے سمجھو، اگر تمہارے پاس 100 ملین کی ایک قیمتی کوپن ہو جس کی میعاد آج رات ختم ہونے والی ہو تو کیا کوئی سمجھدار انسان اسے یوں ہی پھینک دے گا؟ بالکل نہیں، وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس نعمت کو ختم ہونے سے پہلے استعمال کر۔ ٹھیک اسی طرح یہ دن بھی تمہاری توبہ کی آخری گھڑی بن سکتے ہیں جس میں تم اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی آخرت خرید سکتے۔ اسی لیے آج اپنے دل کو جھکا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کے سامنے رو، اس سے سچے دل سے دعا کرو، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر جو وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ اب جب تم اس خاص ذکر کی طرف بڑھ رہے ہو تو اپنے دل کو پوری طرح تیار کر لو،
کیونکہ ان مبارک دنوں میں سب سے بڑی طاقت اس کلمے میں چھپی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھ میں گناہ چھوڑنے کی طاقت بھی تیرے بنا نہیں اور نیکی کرنے کی قوت بھی تیرے بنا نہیں۔ اتہاس میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب لوگوں نے سچے دل سے اس ذکر کو پکڑا تو ان کی زندگی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ ایک شخص کا بیٹا دشمنوں کے قبضے میں قید تھا۔ جب اس نے اور اس کی بیوی نے لگاتار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے ایسی راہ نکالی کہ قیدی بیٹے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور دشمن گہری نیند میں ڈوب گئے اور وہ سکشل اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس لیے جب تم یہ کلمہ پڑھتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اپنی کمزوری کو اللہ کی طاقت سے جوڑ رہے۔ ذرا اپنی زندگی کو ایک بڑے کارخانے کی طرح سوچو جس میں ساری مشینیں رک گئی ہوں۔ محنت، کوشش اور دماغ سب لگا لینے کے بعد بھی اگر بجلی ہی نہ ہو تو مشینیں کیسے چلیں گی؟ ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی کبھی کبھی رک جاتی ہے۔ ایسے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس بڑے ٹرانسفارمر کی طرح ہے جو اللہ کی طاقت کو تمہاری زندگی کی مشینوں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہی بند راستے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آج تم یہ رابطہ نہیں جوڑو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا کارخانہ لمبے سمے تک اندھیرے میں ڈوبا رہے۔ اسی لیے اپنے حالات کو دیکھو۔ اگر کام رک گیا ہے، قرض بڑھتے جا رہے ہیں یا پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں تو سمجھ لو کہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں بلکہ روحانی طاقت کی کمی کا ہے۔ جب انسان صرف لوگوں یا بینکوں پر بھروسہ کرتا ہے تو کئی بار اللہ اسے اسی پر چھوڑ دیتا ہے، مگر جب بندہ پوری طرح اپنے رب کی طرف جھک جاتا ہے تو وہی اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کی انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں اپنے دل سے پکارو، کیونکہ اگر آج یہ موقع نکل گیا تو ہو سکتا ہے پریشانیاں لمبا سفر طے کر لیں۔ یاد رکھو، ایک آدمی قرض میں ڈوب گیا تھا، اس کے دشمنوں نے اس کی تجارت بھی بند کروا دی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ بچا، مگر اس نے رمضان کی مبارک راتوں میں بیٹھ کر بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور دل میں یہی کہتا رہا کہ اے اللہ، تیرے بنا مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایسی جگہ سے کام کا موقع ملا جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی، اور کچھ مہینوں میں اس کے لاکھوں کے قرض اتر گئے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے راستے کھول دیتا ہے تو وہ وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اب تم بھی اس ذکر کو اپنی انگلیوں یا تسبیح پر پورے 100 بار پڑھو، مگر گنتی سے کم مت کرنا، اور اسے ایسے پڑھو جیسے دل سچ میں پچھتا رہا ہو اور اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ذکر کرنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا صحیح نہیں، کیونکہ ذکر دروازے کھولتا ہے اور محنت ان دروازوں سے اندر لے جاتی ہے۔ اگر انسان صرف انتظار کرتا رہے اور کوشش نہ کرے تو وہ موقع کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں دل سے ذکر کرو اور ساتھ ہی محنت بھی جاری رکھو۔ اب ایک اور عظیم کلمہ ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ واللہ اکبر۔ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ میں پیڑوں سے پتے گرتے ہیں۔ ایک تاجر جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اس نے رمضان کی راتوں میں اس ذکر کو پکڑا اور دل میں یقین رکھا کہ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو میری مصیبت اس سے بڑی کیسے ہو سکتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت بدل گئی اور وہاں سے منافع آیا جہاں سے اسے کوئی امید نہ تھی۔ اس لیے جب تم کہتے ہو اللہ اکبر تو سمجھ لو کہ تم اپنی ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر قرض سے کہہ رہے ہو کہ تم چھوٹے ہو اور میرا رب تم سب سے بڑا ہے۔ جب دل میں یہ یقین اتر جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگنے لگتی۔ ذرا اپنی زندگی کو ایک کمپیوٹر کی طرح سوچو جس میں وائرس گھس گیا ہو اور کچھ بھی کام نہ کر رہا ہو۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی بٹن دبانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پورے سسٹم کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے ایک بڑا کوڈ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی کوڈ اس ذکر میں چھپا ہے۔ سبحان اللہ تمہاری زندگی کو صاف کرتا ہے، الحمدللہ تمہاری طاقت کو پھر سے بھر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ تمہارے راستوں کی رکاوٹیں ہٹاتا ہے، اور اللہ اکبر تمہارے لیے آسمان سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مگر جو انسان آج اس کوڈ کو استعمال نہیں کرے گا اس کی زندگی کی مشینیں یوں ہی رکی رہ سکتی۔ اس لیے اگر تم اپنے دل میں بوجھ محسوس کر رہے ہو، روزی کی تنگی ہے یا پریشانیاں گھیر رہی ہیں،
تو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے کاموں کو روک دو اور ان مبارک دنوں میں اس ذکر کو محبت، یقین اور سچی نیت کے ساتھ پڑھو، اور شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لو کہ میں اس عمل کو تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک ضرور کروں گا، کیونکہ کئی بار اللہ بندے کی سچی نیت دیکھ کر اس کی حاجت کام شروع کرنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے ابھی اپنے دل میں یہ نیت لکھ لو اور اپنے رب کی طرف پوری امید کے ساتھ بڑھ جاؤ۔ اب میری بات دل سے سنو، کئی بار انسان کی زندگی ایسے موڑ سکتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ اپنے دل میں اس پاس بندے کہ اپنے دل میں یہ موڑ سکتا ہے، پر آ جاتی ہے جہاں ہر راستہ بند لگنے لگتا ہے، جیسے کاروبار رک گیا ہو، محنت بیکار ہو گئی ہو اور لوگ بھی بھاری نظر ڈال رہے ہیں۔ ایک آدمی کی ویاپار بھی پوری طرح رک گئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس پر حسد اور بری نظر کا اثر ہے۔ تب ایک نیک انسان نے اسے صلاح دی، رمضان کی مبارک راتوں میں سورۃ الکوثر پڑھو۔ اس نے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع اور اسی دن حالات ایسے بدلے کہ اس کا دشمن خود روتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کی ویاپار کے دروازے ایسے کھلے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ جب تم یہ آیت النشانیہ کے اول ابتر پڑھتے ہو تو اصل میں تم اپنے دشمنوں اور رکاوٹوں کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہو۔ اسے ایسے سمجھو جیسے گھر تک روزی ایک پائپ سے آتی ہو، مگر پائپ حسد، رکاوٹوں اور مشکلوں سے بھرا ہو۔ ایسے میں پانی بوند بوند آتا ہے۔ سورۃ الکوثر اس پائپ کا پاورفل فلٹر ہے جو اسے صاف کرتا ہے اور روزی کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ویاپار میں برکت آئے، روزی کھلے اور نئی شروعات ہو، تو ابھی بھی سمے ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کے یہ لمحے ایسی رحمت لاتے ہیں جن میں بند قسمتیں بھی کھل سکتی۔ جب تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہو تو اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہو۔ جب تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے، اس لیے اپنے دل میں کہو الحمدللہ کہ اللہ نے تمہیں ذکر تک پہنچایا۔ اصلی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب عمل سن لو، کچھ دیر کے لیے دنیا کے کام روک دو، اپنی انگلیوں یا تسبیح پر یا رزاق یا گھنی 41 بار پڑھو اور ہلکا سا دم کرو، پھر سورۃ الکوثر 129 بار پڑھو اور اس پر بھی دم کرو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود پڑھو اور کہو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو کر دعا کرو اور یقین کے ساتھ مانگو۔ جب انسان سچے دل سے مانتا ہے تو اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی مہانتا کا اعلان کرتے ہو، اور جب تم سورۃ الکوثر پڑھتے ہو تو اپنے دشمنوں اور رکاوٹوں کی جڑیں کاٹتے ہو۔ اس کے بعد 2 بڑے نام پڑھو، یا رزاق یا غنی۔ یہ ایسے ہیں جیسے پوری کائنات کی روزی 2 مضبوط ستمبوں پر کھڑی ہو۔ جو اسے سن رہا ہے وہ خوش قسمت۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کا جو خطاب کا انداز جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے، اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے۔ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ، تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں۔ حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو، یہ انداز۔ تو اس پہلا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت، پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہن میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں، وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی اسٹائل ہے، پھر وہ اسٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوں گی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوں گی۔ تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب۔ پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرے کوئی قیامت ویامت نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے کہ جب کہ انسان بڑھ چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن۔ تمہیں شک ہے
اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کی، ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس